الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گزشتہ کل ہماری گفتگو یہاں تک ہوئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر اللہ رب العزت نے آپ کو ایک حسین جمیل خوبصورت اطاعت گزار فرما بردار لخت جگر عطا فرمایا تھا، اور آپ کی اس دعا کے اوپر اللہ رب العزت نے آپ کو بشارت بھی دی فبشرناہ بغلام حلیم کہ ہم نے ان کو ایک بردبار حلیم بیٹے کی خوشخبری اور بشارت دی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے کی نعمت سے نوازا بھی، اور پھر اس کے بعد ادھر نعمت بھی ملی اور ادھر آزمائش کا سلسلہ پھر شروع ہوا، اور اللہ رب العزت کے حکم پر آپ نے اپنے لخت جگر کو، اپنی زوج مطہرہ کو بے آب و گیاہ چٹیل میدان کے اندر بیت اللہ کے سامنے چھوڑ دیا۔ یہ ساری تفصیل کل گزر چکی، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر سے اور اپنی زوج مطہرہ سے رخصت ہونے لگے، اور رخصت ہوتے ہوتے آپ نے بڑی زبردست دعائیں فرمائی، جس کی قبولیت اور جس کا نتیجہ ہم آج تک دیکھ رہے ہیں، بلکہ قیامت تک یہی سلسلہ چلتا رہے گا کہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ رب العزت سب سے عظیم ترین جو میوے ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے کہاں پہنچتے ہیں؟ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں۔ اگر دنیا میں کسی جگہ کوئی پھل پایا جاتا ہو اور وہ وہاں میسر نہ ہو تو وہ پھل آپ کو مکہ مکرمہ کے اندر ضرور مل جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی عجیب قدرت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو چھوڑ کر کے واپس ملک شام کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور ایک وقت ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، تقریباً
6-7 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچتے ہیں کہ آپ کھیلنے دوڑنے کے لائق ہو جاتے ہیں، بات سمجھنے کے لائق ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر بھی وہ عقل مندی، دانش مندی، دور اندیشی، سمجھداری، یہ ساری صفات آپ کے اندر آتی ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام ادھر ملک شام کے اندر ہیں، اور جس وقت آپ نے اللہ رب العزت سے یہ دعا فرمائی تھی کہ پروردگار مجھے ایک نیک صالح بیٹا عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے کی خوشخبری بھی دی تھی، اور آپ کی اس دعا کی برکت سے اولاد کا سلسلہ جب شروع ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت میں ایک نظر مانی تھی کہ اگر مجھے اس سلسلے سے اگر بیٹا ہوتا ہے تو میں اس کو اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا۔ یہ آپ نے نظر مانی، اور پھر اس کے بعد اولاد بھی ہوئی، لیکن چونکہ عمر آپ کے بڑھاپے کے قریب پہنچ چکی تھی، آپ بہت زیادہ بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے، لیکن وہ بات، وہ نظر آپ کو یاد نہیں رہی، اور آپ وہ نظر بھول گئے، بلکہ بھول کیا گئے، اللہ رب العزت نے آپ کو بھلا دیا، اور اس لیے بھلایا کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ چنانچہ اب آپ ملک شام کے اندر ہیں، اور ملک شام کے اندر یہاں پر آپ سکونت پذیر ہیں، اور آپ کا لخت جگر اور آپ کی زوج مطہرہ کہاں ہیں؟ مکہ مکرمہ کے اندر ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام ملک شام کے اندر یہ خواب دیکھتے ہیں کہ نیند میں کوئی آواز دینے والا آواز لگا رہا ہے کہ اے ابراہیم، اپنی پسندیدہ اور محبوب ترین چیز کو اللہ کے راہ میں قربان کر دو۔ اب آپ کو پسندیدہ کیا چیز تھی؟ مال تو انبیاء کرام کو محبوب چیز نہیں ہوتی، نہ مال جو ہے انبیاء کرام کی عادت ہے کہ وہ بچا کر رکھیں، تو آپ کو جو محبوب ترین چیز تھی وہ آپ کی اپنی اولاد تھی، اور اللہ رب العزت اس نظر کو یاد دلانا چاہتے تھے کہ اے ابراہیم، جو تم نے وعدہ کیا ہے، جو تم نے نظر مانی ہے کہ اگر بیٹا ہوگا تو میں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، تو اب تم اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، تو اب ابراہیم علیہ السلام نیند سے بیدار ہو گئے، تو آپ کشمکش کے اندر پڑ گئے کہ آیا یہ خواب کہیں شیطان کی طرف سے ہیں یا پھر اللہ کی طرف سے ہیں، کہ آپ تذبذب کے اندر پڑ گئے۔ اور یہ خواب بھی آپ کو جو ہوا یہ آج ہی کے دن ہوا۔ یہ بھی عجیب اتفاق دیکھیں اللہ رب العزت کا کہ 8 ذی الحجہ کو آپ نے یہ خواب دیکھا، اور آج مکہ مکرمہ کے اندر کون سی تاریخ ہے؟ 8 ذی الحجہ ہے۔ اسی لیے اس دن کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، شک کا دن، تذبذب کا دن۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام شک کے اندر پڑ گئے کہ یہ خواب آیا اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے، لیکن اس تذبذب کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نام پر 100 اونٹوں کی قربانی دے دی۔ کتنے؟ 100 اونٹوں کی۔ آج ہم ایک جانور کی قربانی دینے کے لیے نہ جانے کیا کیا سوچتے ہیں، کیا کیا پلان بناتے ہیں، اور ایک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کہ صرف اور صرف ابھی یقین نہیں ہے، تذبذب ہے، کشمکش ہے، شک کے اندر ہے، اور پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ 100 اونٹوں کی قربانی دے رہے ہیں۔ چنانچہ دوسرے رات 9 ذی الحجہ کی رات ہوتی ہے، اس رات میں آپ سوتے ہیں، پھر آپ کو وہی خواب نظر آتا ہے، اور پھر اعلان کرنے والا کہتا ہے کہ اے ابراہیم، تم اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ اب یہ دن جو ہوتا ہے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام اب سمجھ جاتے ہیں کہ یقیناً یہ خواب شیطان کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو اس لیے اس دن کو یوم العرفہ کہا جاتا ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام اس بات کو یقینی طور پر جان گئے کہ یہ خواب یہ شیطان کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور انبیاء کرام کا جو خواب ہوتا ہے وہ خواب محض خواب نہیں ہوتا بلکہ وحی الہی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ انبیاء کرام کی خاص صفت یہ ہے کہ انبیاء کرام کو حالت بیداری کے اندر جو وحی آتی ہے بالکل وہی آپ کی حالت جو ہے حالت نیند کے اندر بھی ہوتی ہے۔ انبیاء کرام کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ تو نیند کی حالت میں بھی انبیاء کرام پر وحی نازل ہوتی ہے، اور انبیاء کرام کا جو خواب ہوتا ہے یہ بھی وحی الہی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ اور انبیاء کا خواب رؤیا صادقہ کہلاتا ہے، یعنی آپ کے خواب بالکل سچے ہوتے ہیں، برحق ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کے خواب کے اندر شیطان نہیں آیا کرتا، شیطان کی طرف سے کوئی بات نہیں آیا کرتی، اللہ کی طرف سے آیا کرتی ہے۔ تو اب تیسرے دن بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہی خواب آیا، تو آپ جو ہیں فوراً آپ ملک شام سے نکل گئے اور مکہ مکرمہ آپ پہنچ گئے۔ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، اپنی بیوی زوج مطہرہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ اسماعیل کو تیار کرو، نہلاؤ دھلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ، اور ان کے سر میں بالوں کے اندر مشک اور عنبر کی خوشبو لگاؤ، خوشبو سے معطر کرو، بالوں کے اندر کنگھی کرو، آنکھوں میں سرما لگاؤ، اس لیے کہ ان کو دعوت میں لے کر جانا ہے۔ اب ماں چونکہ ماں ہوتی ہے، ایک ہی تو لخت جگر تھا کہ جن کو دیکھ کر کے ماں کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوا کرتی تھی، ماں کا دل بھی جو ہے اطمینان حاصل کرتا تھا۔ تو جب اپنے شوہر سے یہ سنا کہ بیٹے کو دعوت میں لے جانا ہے تو ماں نے جو ہے بڑی تمنا کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ اپنے لخت جگر کو تیار کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے دست مبارک سے پکڑ کر کے لے چلے۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ منظر کتنا خوبصورت ہوگا کہ ایک نبی کا ہاتھ پکڑ کر کے جا رہا ہے، ایک نبی کا ہاتھ پکڑ کر کے جا رہا ہے، باپ بھی نبی ہے اور بیٹا بھی نبی ہونے والا ہے۔ اس لیے اب ابراہیم علیہ السلام کو 10ویں ذی الحجہ کو جو خواب آیا اور آپ کو یقین ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ تم اپنے محبوب ترین عزیز ترین لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو، اس لیے 10ویں ذی الحجہ کو یوم النحر کہا جاتا ہے، 8ویں کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، 9ویں کو یوم العرفہ کہا جاتا ہے، اور 10ویں کو یوم النحر خون بہانے کا دن کہا جاتا ہے، قربانی کا دن۔ چنانچہ اب ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے چلتے ہیں، منا کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ اب شیطان یہ سارا معاملہ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ موجود ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نے دیکھا کہ اب ابراہیم جو ہے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، تو اب میں ان کو اس عمل سے، اس مبارک کام سے کیسے روکوں؟ چنانچہ اس نے یہ سوچا کہ عورت کا ذہن، عورت کی عقل چونکہ ناقص ہوتی ہے اور یہ باتوں میں جلدی آ جاتی ہے، تو چلو میں پہلے جو ہے کس کو حضرت ہاجرہ کے پاس چل کر کے اپنا کام بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ کے پاس گیا اور انسانی شکل میں گیا، ابراہیم علیہ السلام کے دوست کی شکل میں گیا اور جا کر کے کہتا ہے کہ اے ہاجرہ، تم کو پتا بھی ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو یعنی اسماعیل کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اور اس وقت یہ کہتا ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو نہیں بلکہ تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ اس لیے ماں کے دل کے اندر اولاد کی بھی زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو اب حضرت ہاجرہ کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتا، مجھے تو بس اتنا معلوم ہے کہ وہ دعوت میں لے کر جا رہے ہیں۔ تو اب شیطان کہتا ہے
کہ نہیں، وہ تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے فوراً کہا کہ تو پاگل ہے کہ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا ہے؟ تو اب شیطان نے حقیقت کو بتلا دیا کہ نہیں، وہ ذبح کرنے ہی والے اس لیے کہ ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے کہ ذبح کر دو۔ جب یہ بات کہی تو حضرت ہاجرہ بھی تو چونکہ کس کی بیوی تھی؟ وہ نبی کی بیوی تھی، ایک نبی کی ماں تھی، تو وہ کہنے لگی کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں تو یہی چاہتی ہوں کہ وہ اللہ کا حکم جلدی پورا کریں۔ وہ کیا کرے؟ اللہ کا حکم جلدی پورا کریں۔ کاش کہ ایسی اللہ کی محبت کا اور اطاعت کا جذبہ ہماری ماؤں کو بھی ایک ذرہ اس کا نصیب ہو جائے۔ میرے عزیزو، آج ہماری اولاد کے اندر جو بگاڑ آ رہا ہے وہ اسی لیے آ رہا ہے کہ ماؤں کے اندر وہ اطاعت کا جذبہ نہیں ہے، ماؤں کے اندر وہ اللہ کی محبت میں قربان کرنے کا وہ جذبہ نہیں ہے۔ دیکھیں کہ حضرت ہاجرہ کے دل کے اندر کیسا زبردست جذبہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اس کام کو تو ان کو جلدی کرنا چاہیے اور اللہ کے حکم پر اس کو ذبح کر دینا چاہیے۔ چنانچہ شیطان جو ہے بالکل مایوس ہوا، نا امید ہو گیا کہ یہاں پر تو میں کامیاب نہیں ہوا، چنانچہ اب مینا کے مقام پر آ گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہنے لگا کہ تمہیں پتا بھی ہے کہ تم کو جو ہے تمہارے والد کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو حضرت اسماعیل کو تو بس اتنا ہی معلوم تھا کہ مجھے دعوت میں لے کر جا رہے ہیں۔ تو اب شیطان یہاں پر کہتا ہے کہ نہیں، دعوت کچھ نہیں ہے، تم کو تو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی چونکہ نور فراست رکھتے تھے، نور نبوت رکھتے تھے، تو اب فوراً کہنے لگے کہ میرے والد تو اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے نہیں، اپنی طرف سے کوئی کام کرتے نہیں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے والد مجھے ذبح کریں۔ تو پھر کہا کہ اچھا اگر ذبح کرنے ہی والے ہیں تو پھر یہ کس کا حکم ہے؟ تو اب ابلیس جو ہے شیطان کہنے لگا، مجبور ہو گیا کہنے پر، تو کہنے لگا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور تم کو یقیناً ذبح کرنے والے ہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام اپنی معصوم زبان سے کہنے لگے کہ اگر اللہ کا ان کو حکم ہے تو اللہ کا حکم تو ان کو پورا کرنا ہی چاہیے، اللہ کا حکم ان کو پورا کرنا ہی چاہیے، اور میں اللہ کے حکم پر ذبح ہونے پر، قربان ہونے پر تیار ہوں۔ چنانچہ جب شیطان نے معصوم اسماعیل کا جب یہ جواب سنا تو وہ اور زیادہ مایوس ہو گیا، اور زیادہ نا امید ہو گیا، اس لیے کہ ماں کی طرف سے بھی وہی جواب ملا اور بیٹی کی طرف سے بھی وہی جواب ملا۔ اب ذرا یہاں پر غور کیجئے کہ یہ جذبہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر اللہ کے نام پر قربان کرنے کا جو آ گیا، اپنی جان کو ختم کرنے کا جو جذبہ آیا، یہ کس کی طرف سے آیا ہوگا؟ یہ تربیت کرنے والی کون تھی؟ یہ تربیت کرنے والی تو ماں ہی تو تھی، کوئی اور تو نہیں تھی، کسی اور کے ساتھ تو آپ کا تعلق نہیں تھا۔ یہ جو جذبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر اطاعت کا، فرما برداری کا، اللہ کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے کا یہ جو جذبہ آیا، یہ کہاں سے آیا؟ یہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آیا، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی طرف سے آیا، اور وہی ان کے اندر جو جذبہ آیا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحبت کا نتیجہ تھا، اور بڑی قلیل مدت کی صحبت ملی تھی حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، بہت کم مدت ملی تھی، مشکل سے سال ڈیڑھ سال کا جو ہے عرصہ تھا جو آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی تھی، لیکن اتنی قلیل مدت کی صحبت کے اندر حضرت ہاجرہ نے اپنے آپ کو کیسا بنا لیا، کیسا سنوار لیا کہ اپنی اولاد کو بھی اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ شیطان نے دیکھا کہ نہ ماں کے پاس میرا داؤ چل گیا، نہ بیٹے کے پاس میرا داؤ چل گیا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کے دوست کی شکل میں آیا، اور دوست کی شکل میں آ کر کے کہتا ہے کہ اے ابراہیم، تم اپنے بیٹے کو اتنا بنا سنوار کر کے کہاں لے جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف طور پر کہہ دیا،
بس میں لے جا رہا ہوں، دعوت میں لے جا رہا ہوں۔ تو شیطان تو چونکہ جانتا تھا کہ یہ دعوت میں نہیں لے جا رہے، تو پھر پوچھا کہ نہیں، تم دعوت میں نہیں لے جا رہے ہو، بلکہ تم جو ہے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ جو ذبح کرنے کی جو بات ہے، یہ مجھے اور میرے پروردگار کے علاوہ کسی تیسرے کو معلوم نہیں، کسی تیسرے کو یہ بات نہ میری بیوی کو معلوم ہے، نہ میرے بیٹے کو معلوم ہے، نہ میرے کسی اور کو جو ہے معلوم ہے، میرے فرشتے کو بھی شاید اس بات کی خبر نہیں ہے کہ میں اپنے اسماعیل کو، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں، پھر یہ تیسرے کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ تو اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ابلیس ہے، یہ شیطان ہے جو مجھے اس عمل سے روکنا چاہتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے۔ آپ نے فوراً فرمایا کہ ابلیس مردود، تو چلا جائے یہاں سے، اس لیے کہ تو مجھے اس عمل سے روکنا چاہتا ہے۔ تو اب ابلیس سمجھ گئے کہ یہاں پر بھی میری دال گلنے والی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو لے کر کے مینا کے اس بلند مقام پر پہنچے جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرنی تھی۔ اب جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر سے کچھ بات چیت کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، رائے لیتے ہیں۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام۔ یہ سارا واقعہ قرآن مجید نے حذف کر دیا اور اصل جو بات ہے اس کو قرآن مجید نے پیش کر دیا۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کتنی محبت اور پیار بھرے انداز میں اپنے بیٹے سے پوچھ رہے، اپنے بیٹے سے رائے لے رہے۔ یا بنیا، اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے، یاد رکھیں میرے عزیزو، ہر ماں باپ کو اپنے بیٹے سے ایسی ہی محبت ہوتی ہے، ہر ماں باپ کو اپنے بیٹے سے ایسی ہی محبت ہوتی ہے، لیکن چونکہ بیٹا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہوتا ہے، جوانی کی عمر سے آگے بڑھا ہوتا ہے، ماں باپ اپنی محبت کا اس طرح سے اظہار نہیں کر سکتے جس طرح سے بچپن میں اپنی اولاد سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن محبت وہی ہوتی ہے جو بچپن کے اندر اپنی اولاد سے ہوتی ہے، وہی محبت ماں باپ کے دل میں آخر تک ہوتی ہے، لیکن اظہار کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے، یا بنیا، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، انی ارا فی المنام، میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں؟ انی اذبحک، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، تو ذرا غور کیجئے آپ کا کیا خیال ہے، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں۔ اب اسماعیل علیہ السلام وہ بھی تو چونکہ نور نبوت رکھا کرتے تھے، اپنے باپ کی نور نبوت کو جانتے تھے کہ میرے باپ کس مقام اور مرتبے پر فائز ہیں، اور اللہ نے آپ کو کیسے آزمایا ہے، کیسے آپ کو امتحان لیا ہے، اور میرے والد جو کام کریں گے یہ اپنی مرضی اور اپنے نفس سے کوئی کام نہیں کریں گے۔ تو اب اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے، اگر یہ جواب ہلکا پھلکا اگر جواب ہوتا تو میرے عزیز اللہ رب العزت اس کو اپنے کلام کے اندر جگہ نہ دیتے۔ جو جواب اسماعیل علیہ السلام نے دیا ہے اپنی فراست سے، اپنی عقل سے، اور اللہ کی محبت میں ڈوب کر کے جو جواب دیا ہے، وہ جواب اتنا زبردست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے کلام کے اندر نازل فرمایا۔ اگر ہمارا تمہارا اگر کوئی بیٹا ہوتا تو فوراً کیا کہتا؟ اگر باپ یہ کہیں کہ بیٹا میں تم کو خواب میں ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹا فوراً کیا کہتا کہ بڈھا ہو گیا، اس کا دماغ سٹیا گیا ہے، اس کا دماغ کیا ہو گیا؟ سٹیا گیا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے کہ اب پاگل جیسی باتیں کر رہا ہے کہ مجھے ذبح کرے گا، لو، اور اس کو کوئی کام ہی نہیں ہے، اس کو کوئی دوسرا خواب ہی نظر نہیں آیا، یہ نظر نہیں آئے کہ باپ مجھے کچھ مال دے رہا ہے، یہ نظر آئے کہ یہ مجھے ذبح کر رہا ہے۔ لیکن وہ بیٹا بھی کس کا تھا؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا، اللہ رب العزت سے مانگ کر کے لیا تھا، اور اللہ نے بشارت اور خوشخبری کے طور پر دیا تھا، تو وہ بیٹا بھی کیسا ہوگا، وہ کیسا اطاعت گزار فرما بردار بیٹا ہوگا۔ تو وہ فوراً کہنے لگے اسماعیل علیہ السلام، یا ابت افعل ما تؤمر،
اے ابا جان، آپ کو جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو فوراً پورا کیجئے، آپ اس کے اندر تاخیر نہ کیجئے، دیر نہ کیجئے، آپ اس کو فوراً کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ضرور انشاءاللہ آپ مجھے بہت صبر کرنے والا پائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اللہ کا حکم ہو جائے اور آپ اس حکم کو میرے اوپر پورا کریں تو میں شور کروں، واویلا کروں، بے صبری کروں اور پھر میں چلانے پکارنے لگوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھے بڑا صبر کرنے والا پائیں گے، اس لیے کہ ابتدائی طور پر، پیدائشی طور پر تو آپ صبر کرتے آئے ہیں، پیدائشی طور پر آپ صبر کرتے آئے ہیں، بھوکے تھے، پیاسے تھے، نہ پینے کے لیے پانی تھا، نہ پینے کے لیے دودھ تھا، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز تھی۔ پیدائشی طور پر جو ہے آپ کی پرورش ہوئی تھی، وہ کس میں ہوئی تھی؟ صبر کے اندر ہوئی تھی۔ وہی صبر والا جذبہ، وہی صبر والا مادہ آج اپنی زبان سے اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ابا جان، جس بات کا آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے آپ اس کو فوراً پورا کیجئے، آپ انشاءاللہ مجھے بڑا صبر کرنے والا پائیں گے۔ کیا جذبہ ہوگا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اور کتنی خوشی ہوگی آپ کو اللہ کے نام پر جو ہے قربان ہونے کی۔ اس موقع پر حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی یاد آ رہا ہے، لیکن اگر وہ واقعہ اگر ذکر کروں گا تو پھر یہ باتیں رہ جائے گی، کبھی دوسرے موقع پر انشاءاللہ اس کو بھی کبھی ذکر کیا جائے گا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس جذبے کو دیکھ کر اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آگے کی کارروائی شروع کرتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے مشورہ لینے کی ضرورت کیا پڑی؟ آپ کو اللہ کا حکم تھا کہ تم اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو، اور کر دیتے، لیکن بیٹے سے رائے لینے کی، بیٹے سے مشورہ کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟ اس لیے ضرورت نہیں پڑی کہ اللہ کا حکم ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کے مشورہ کیا کرو۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے مشورہ لے کر کے سب سے پہلے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار کرنا چاہتے تھے کہ دیکھو یہ میری طرف سے نہیں ہے بلکہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا مزاج جو ہے بنانا چاہتے تھے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم بھی اپنے اولاد کا جو ہے یہ مزاج بنائیں کہ جب اللہ کی طرف سے قربانی دینے کا حکم آ جائے تو ہم ہر چیز کی قربانی کے لیے تیار رہیں۔ صرف یہ نہیں کہ جانور کی قربانی دے دیے تو کام پورا ہو گیا، نہیں، بعض مرتبہ نیند کی بھی قربانی دینا پڑتا ہے، ہاں، بعض مرتبہ مال کی بھی قربانی دینا پڑتا ہے، بعض مرتبہ اپنے جذبات کی بھی قربانی دینا پڑتا ہے۔ ہر طرح کی قربانی دینے کا وقت آتا ہے، تو انسان کو جس وقت جس قربانی کی ضرورت پڑے تو وہ اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل سے مشورہ لے رہے ہیں، کس وجہ سے لے رہے ہیں؟ تاکہ ان کا مزاج یہ اس بات پر آمادہ ہو جائے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا مقصد یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کا حکم پورا کرنے لگوں اور حضرت اسماعیل کی طرف سے رکاوٹ ہو جائے، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے کوئی معاملہ جو ہے نہ کرنے کا آ جائے تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے اندر تاخیر ہو جائے گی۔ اس لیے پہلے سے ذہن بنا رہے ہیں، پہلے سے آپ کی تربیت کر رہے ہیں، پہلے سے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ دیکھو آپ کو اللہ کے نام پر ذبح ہونا ہے۔ اور پھر میرے عزیزو، وہ بیٹا بھی تو کس کا بیٹا تھا؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ تو چونکہ باپ کے اندر وہ فطرت تھی، باپ کے اندر اگر نیکی ہے تو وہی نیکی کا جذبہ اولاد کے اندر آتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر باپ کے اندر اگر اطاعت اور فرما برداری اور نیکی کا اگر جذبہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس جذبے کو اس کی ساتوں نسل تک رکھتے ہیں۔ کہاں تک رکھتے ہیں؟ ساتوں نسل تک رکھتے ہیں۔ تو اب اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے اس خواب کے اوپر، اس حکم کے اوپر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر کیا زبردست جذبہ پیش کر دیا، کہنے لگے کہ اے ابا جان، آپ مجھے اللہ کے نام پر ذبح کریں گے، قربان کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی محبت میرے دل میں آ جائے، میری محبت آپ کے دل میں آ جائے، اس لیے آپ ایسا کیجئے
کہ جس طرح سے جانور کو رسی سے باندھا جاتا ہے اس طرح مجھے بھی باندھ دیجئے۔ اللہ اکبر، کیسی فراست تھی آپ کو، کیسی عقل مندی تھی، کیسی دور اندیشی تھی کہ آپ نے کہاں دیکھا ہوگا کہ جانور کو ذبح کرتے وقت جو ہے باندھا جاتا ہے۔ ابھی آپ تو بہت چھوٹے بچے تھے، لیکن پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے ہاتھ پیروں کو باندھ دیجئے جس طرح سے جانور کو باندھا جاتا ہے، اور پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دیجئے کہ میں آپ کو دیکھ نہ سکوں، اور پھر مجھے ذبح کیجئے تو اس حال میں ذبح کیجئے کہ مجھے پیشانی کے بل لٹائیے، مجھے سر کے بل نہ لٹائیے، اس لیے کہ اگر سر کے بل اگر آپ لٹائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی نگاہ تو میرے اوپر پڑ رہی ہے، کہیں باپ کے دل میں اولاد کی محبت کے آنے کی وجہ سے آپ اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے رک جائیں، تو اس لیے مجھے کیا کیجئے، پیشانی کے بل لٹائیے تاکہ آپ میرا چہرہ نہ دیکھنے پائیں، میں آپ کا چہرہ نہ دیکھنے پاؤں، میرے آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام پیروں میں اور ہاتھوں میں رسی باندھ دیتے ہیں، آنکھوں پر پٹی باندھ دیتے ہیں، اور قریب ہوتا ہے کہ اب ابراہیم علیہ السلام اپنی اس چھری کو تیز کر رہے ہیں پتھر کے اوپر، اور وہ اتنی زیادہ تیز ہو گئی، اتنی زیادہ تیز ہو گئی کہ اگر پتھر پر اگر رکھ دیتے تو پتھر بھی کٹ جاتا تھا، اتنی تیز ہو گئی۔ اب وقت قریب تھا کہ اس چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر رکھ دیتے۔ اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے ابا جان، میری رسی کو کھول دیجئے، میری رسی کو کھول دیجئے، اس لیے کہ جانور کو رسی باندھی جاتی ہے، اگر مجھے بھی آپ رسی باندھیں گے تو یہ زبردستی کا سودا ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ زبردستی کا سودا ہوگا۔ آپ میری رسی کو کھول دیں تاکہ اس تکلیف کو جو ہے میں محسوس کروں جو اللہ کی راہ میں قربان ہونے پر جو تکلیف ہوتی ہے، میں اس تکلیف کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، میں اس تکلیف کی لذت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں جو اللہ کی راہ میں قربان ہونے پر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی اس پیاری بات کے اوپر ان کی رسیوں کو کھول دیتے ہیں۔ اب اسماعیل علیہ السلام زمین پر جو ہے پڑے ہوئے ہیں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب دونوں اس بات پر راضی ہو گئے، راضی بخوشی ہو گئے کہ باپ بیٹے کی قربانی کرنے پر تیار ہو گیا، بیٹا باپ کے حکم پر جو ہے اللہ کے نام پر ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، وتلہ للجبین، اور ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا گیا۔ جب پیشانی کے بل آپ لیٹ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، اور کام کیا تھا کہ چھری لی اور اللہ کے نام پر جو ہے آپ نے ذبح کرنا شروع کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آسمان کے فرشتے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسا منظر ہے، یہ کیسا عجیب و غریب منظر ہے کہ ایک باپ اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہے۔ آسمان کے فرشتوں نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا، کہ دو منظر کبھی نہیں دیکھے، کہ ایک تو ایک نبی کو اتنی خطرناک آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، اور ایک دوسرا منظر کہ ایک باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے لخت جگر کو جو ہے ذبح کر رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جوش میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، سب سے بڑی ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام جوش میں آتے ہیں، اور ان کے جوش کو دیکھ کر ان کی آواز کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے کانوں سے سنتے ہیں تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں۔ یعنی میں اگر میری ذات کی اگر قربانی ہو رہی ہے تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں بڑا نہیں ہوں، اللہ کی ذات بڑی ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور جب ان دونوں کی آواز، ان دونوں کی تکبیر کو ابراہیم علیہ السلام سنتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ اٹھتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، اس لیے کہ میں اپنے لخت جگر کی قربانی دے رہا ہوں، اس کے اندر میری کوئی تعریف نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، ساری تعریفیں اور خوبیاں کس کی ہیں؟ اس ایک اللہ کی ہیں۔
چنانچہ یہ تکبیر جو ہے اس وقت پڑھی گئی اور اس وقت سے لے کر کیا جذبے کے ساتھ انہوں نے یہ اللہ کی بڑائی بیان کی ہوگی، اللہ کی تکبیر بیان کی ہوگی کہ ایک طرف حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں اور ایک طرف حضرت اسماعیل کہہ رہے ہیں اور ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ ان تینوں کے اس جذبے والی تکبیر کو جمع کر کے ایک ترانہ جو ہے بنایا گیا، اور ایام تشریق کے اندر ان دنوں کے اندر جو ہے اس کو کہنا ہر ایمان والے پر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ واجب قرار دیا گیا کہ بلند آواز کے ساتھ، اتنی بلند آواز کے ساتھ کہیں کہ آسمان پر اگر جبرائیل کہہ رہے ہیں تو زمین پر ابراہیم و اسماعیل سن لیں، زمین پر اگر اسماعیل کہہ رہے ہیں تو آسمان پر جبرائیل سن لیں، اتنی بلند آواز کے ساتھ یہ تکبیر کہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج ایمان والوں کے اندر یہ جذبہ نہیں رہا کہ وہ اللہ کی اس تکبیر کو کہیں تو بھی بلند آواز کے ساتھ کہیں۔ مسجدوں کے اندر یہ تکبیر پڑھی جاتی ہے، بھن بھناہٹ والی آواز میں پڑھی جاتی ہے، لیکن صحابہ کا معمول تھا کہ جب وہ اس تکبیر کو پڑھتے تھے تو مکہ مکرمہ کی پہاڑیں جو ہے گونج جایا کرتی تھی، اتنی بلند آواز کے ساتھ یہ تکبیر جو ہے پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ تکبیر کس طرح سے پڑھنا ہے؟ مردوں کے لیے بلند آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن پتہ نہیں کہ آج مردوں کی آواز ہی سطر ہو گئی۔ ہم تو سنا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے کہ عورتوں کی آواز سطر ہے، لیکن آج آواز کس کی سطر ہو گئی ہے؟ مردوں کی آواز ہی سطر ہو گئی ہے، اور مردوں کی آواز سطر ہو گئی ہے اس لیے مردوں کے جذبے بھی سطر ہو گئے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم بڑے جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ اس تکبیر کو پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تو ان کا تو معمول یہ تھا کہ یکم ذی الحجہ کا جیسے ہی چاند نظر آتا تھا تو یکم ذی الحجہ سے ہی اس تکبیر کا اہتمام فرماتے تھے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس تکبیر کا اہتمام فرماتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تکبیر کا یکم ذی الحجہ سے اہتمام کرتے تھے، لیکن آج اس سنت کو بھی جو ہے ختم کیا گیا۔ یہ مستحب ہے یکم ذی الحجہ سے مستقل کہنا، اور 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ کہنا یہ واجب ہے، لیکن 1 ذی الحجہ سے کہنا یہ مستحب ہے۔ تو ہم کو ابھی سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ابھی سے اہتمام کریں گے تو 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر جو ہے 13 ذی الحجہ کے عصر تک جو کہنے کا وقت ہے اس کے اندر کوئی تکبیر ہم سے نہیں چھوٹے گی۔ تو اس لیے ابھی سے اس کا آپ اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، لیکن چھری اپنا کام نہیں کر رہی، چھری اپنا کام نہیں کر رہی۔ اتنی قوت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر، گردن پر چھری چلاتے ہیں کہ آپ کی قوت اور طاقت کی وجہ سے وہ چھری پھسل کر کے سامنے پتھر میں لگ جاتی ہے اور پتھر کٹ جاتا ہے، 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام غصے کے عالم میں اس چھری کو پٹک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کمبخت، اس کو کیا ہو گیا پتہ نہیں کہ یہ پتھر کو تو کاٹ دیتی ہے لیکن نرم جلد کو نہیں کاٹتی، پتھر کو تو کاٹ دیتی ہے لیکن نرم جلد کو نہیں کاٹتی۔ بدائع الظہور کے اندر جو ہے لکھا ہے روایت کے اندر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس غصے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس چھری کو گویائی عطا فرمائی، بات کرنے کی قوت عطا فرمائی۔ وہ چھری کہنے لگی کہ اے ابراہیم، میں 2 امروں کے درمیان جو ہے حائل ہو چکی ہوں، 2 آمروں کے درمیان، 2 حکم دینے والوں کے درمیان حائل ہو چکی ہوں۔ ایک طرف خلیل کا حکم ہے کہ میں اسماعیل کے گلے پر چلوں، اور ایک طرف رب جلیل کا حکم ہے کہ میرے اسماعیل کے بال کو بھی جو ہے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، میرے اسماعیل کا بال بھی نہیں کٹنا چاہیے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میں کس کے حکم کو مانوں؟ میں خلیل کا حکم تو چھوڑ سکتی ہوں لیکن رب جلیل کا حکم نہیں چھوڑ سکتی، اس لیے میں اپنا کام نہیں کر رہی۔ یہ چھری کہتی ہے، ایک چھری کے اندر یہ جذبہ ہے میرے عزیزو کہ اللہ کے حکم کو ماننے کا، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا، لیکن ہم ایمان والے ہو کر کے ہم اللہ کے کتنے حکموں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم کو کبھی احساس نہیں ہوتا، دل کے اندر جو ہے ذرہ برابر درد نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے حکم کو چھوڑ رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، صدقہ خیرات کو چھوڑ رہے ہیں۔
اعلی اخلاق کو چھوڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو چھوڑ رہے ہیں، ہمارے دل کے اوپر ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا۔ ایک چھری کو احساس ہے کہ میں رب کا حکم مانوں یا جلیل کا حکم مانوں یا خلیل کا حکم مانوں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام پھر کوشش کرتے ہیں ذبح کرنے کی، اور وہ معصوم اسماعیل کہتے ہیں اے ابا جان جلدی کیجئے، اے ابا جان جلدی کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جذبہ آپ کا بھی سرد پڑ جائے اور میرا بھی جذبہ سرد پڑ جائے، جلدی کیجئے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام دوبارہ چھری لے کر کے کوشش کرتے ہیں، ادھر کوشش کرتے ہیں، سارے آسمان کے فرشتے اس نظارے کو دیکھ رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام فوراً تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا ان کو، اے ابراہیم۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے ان کو پکارا، اے ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ حقیقت میں ہم کو آپ کے بیٹے کو ذبح کروانا نہیں تھا، آپ کے بیٹے کو جو ہے آپ کے بیٹے کے گلے پر چھری چلانا نہیں تھا، بلکہ آپ کے خواب کا اور آپ کا امتحان لینا مقصود تھا کہ تم نے نظر مانی تھی کہ اگر مجھے بیٹا ہوگا تو میں اللہ کے نام پر اس کو ذبح کر دوں گا، تو ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ تم اپنے خواب کے اندر کتنے سچے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات بھی تھی، یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ نبی تو نبی ہیں، نبی تو نبی ہیں، وحی کے ذریعے سے بھی آپ کو حکم دیا جا سکتا تھا کہ ابراہیم تم اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کر دو، اور ابراہیم علیہ السلام تو تھے ہی ایسے فرما بردار کہ اللہ کے حکم کے خلاف کرنا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو آپ کو خواب کے اندر یہ حکم کیوں دیا گیا؟ بظاہر فرشتے کے ذریعے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، یہ وحی کے ذریعے یہ حکم کیوں نہیں دیا گیا؟ یہاں پر اگر وحی کے ذریعے اگر حکم دیا جاتا تو ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کے اندر کمی ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تو بڑا کڑا امتحان تھا، سخت امتحان تھا، تو یہ دیکھنا تھا کہ خواب کے اندر یہ حکم دیا جا رہا ہے، خواب کے اندر یہ بات دکھلائی جا رہی ہے، تو اب ابراہیم علیہ السلام کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خواب کی بات کو یہ کہہ کر ٹال دیں کہ یہ تو خواب ہے، یہ تو کیا ہے، یہ تو خواب ہے، اور خواب کہہ کر کے اس بات کو ٹال دیں۔ لیکن ابراہیم بھی ابراہیم تھے، ابراہیم بھی کیا تھے؟ وہ اللہ کے خلیل تھے، وہ کیسے جو ہے اللہ رب العزت کے حکم کو جو ہے ٹال سکتے تھے؟ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کو تام کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے خواب کے اندر حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ بڑی سخت آزمائش تھی، یہ بڑا سخت امتحان تھا۔ یہ کیسا امتحان ہوگا میرے عزیز، ذرا غور کریں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو، اور وہ بھی ایسا بیٹا کہ جو کب ملا ہے؟ بڑھاپی کی عمر کے اندر ملا ہے، اور وہ بھی وہ بیٹا ملا ہے کہ جس کی پیشانی سے نور نبوت چمک رہا ہے، وہ بیٹا ملا اور اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی آزمائش ہوگی، آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، خود یہ بات کہہ رہے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سچ کر دکھایا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ان کو اس قربانی کے بدلے میں، بدلے کے اندر، فدیے کے اندر ذبح عظیم عطا کر دیا، یعنی ایک دمبا عطا کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، جبرائیل علیہ السلام جنت سے دمبا لے کر آئے اور کہا کہ اے ابراہیم تم نے تو اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کو بھی رہا کر دیا، آپ کو اولاد کی نعمت جو دی تھی اس کو باقی رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں جنت کا دمبا دیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور پیچھے مڑ کر کے دیکھتے ہیں تو درخت کے نیچے جنت کا دمبا کھڑا ہے اور اس کی قربانی کر دیتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر اس کی قربانی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو آپ کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے
اتنے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر دی کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس عمل کو رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے امت کے اندر جاری کر دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ وَجَدَ سَاعَةً أَنْ يُضَحِّيَ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرُبَنَّ مُصَلَّانَا، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی قربانی کرنے کی، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عید کی نماز کی جگہ کے قریب بھی نہ آئے، عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ اس پر آگے بعد میں آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، اللہ اکبر، کیا اللہ تعالیٰ کی خوشی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی کیسی رضامندی ہوگی اپنے اس بندے سے کہ اللہ کی طرف سے سلام آ رہا ہے کہ اے ابراہیم تم کو اللہ کی طرف سے سلام ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی طرف سے سلام آ جائے، اللہ کی طرف سے سلام آ جائے، وہ کیسا جذبہ ہوگا ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم کو سلام کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کو سلام کرتے کہ اللہ آپ نے میری قربانی کو قبول کر لیا اور میرے بیٹے کو بھی بچا لیا اور مجھے میرے بڑھاپے کا جو ہے سہارا بھی مجھے عطا کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کو سلام کرتے، لیکن اللہ کی طرف سے ابراہیم کو سلام آ رہا ہے کہ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جس کو سلام آ جائے، اب اللہ کی طرف سے اس کو کوئی غضب پہنچ سکتا ہے، کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً ابراہیم یہ ہمارے بڑے اطاعت گزار بندوں میں سے ہیں۔ اللہ نے وہیں پر جو ہے رزلٹ بھی دے دیا کہ یہ ہمارے بڑے اطاعت گزار بندوں میں سے ہیں، بڑے یقین کرنے والے بندوں میں سے ہیں۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، ایک بیٹے کی قربانی کیا ابراہیم علیہ السلام نے پیش کر دی، اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کے ذریعے سے دوسرے بیٹے کی بھی خوشخبری دے دی۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، کہ ہم نے ان کو اسحاق کی بھی خوشخبری دے دی۔ اللہ اکبر۔ جب میرے عزیزو اللہ کے نام پر جب انسان قربان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قربان کرنے کے بعد اس کو اس سے دگنا دینے کا وعدہ فرماتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ یہاں پہ ایک ابراہیم کو اللہ کے نام پر ذبح کر دیا، اللہ نے دوسرا بیٹا بھی دے دیا، اور پھر اس کے بارے میں بھی بشارت سنا دی کہ وہ نبی من الصالحین، وہ نبی ہوں گے اور بہت زیادہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق دونوں کی اولاد کے اندر برکتیں رکھ دی، برکتیں دے دی۔ اور کیسی برکت، اللہ اکبر، کہ ابراہیم علیہ السلام سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اسحاق سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، یعقوب سے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہو گئے، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یعنی سارا سلسلہ ہی نبوت والا، ساری اولاد جو ہے نبی بننے والی۔ جیسا کہ کل میں شاید کہا تھا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو حضرت سارہ علیہ السلام سے چلی 18,000 انبیاء اکرام کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ کتنے؟ 18,000۔ یہ کیا تھا میرے عزیزوں؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ للہیت، وہ خلوص والا جذبہ تھا جو آپ نے اپنے آپ کو اور اپنی ہر چیز کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے یہ بشارتیں دی۔ لیکن یاد رکھیں انہی دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہمارے اوپر بھی ہے کہ ہم بھی اللہ کے نام پر قربانی دیں، اور ہم کرتے بھی ہیں، قربانی کرتے بھی ہیں۔ لیکن بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے اس بات میں کنفیوز ہو جاتا ہے کہ آیا میرے اوپر قربانی واجب بھی ہے یا نہیں ہے، میرے اوپر قربانی واجب بھی ہے یا نہیں ہے۔ یاد رکھیں جو انسان صاحب نصاب ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہے۔ ایک صاحب پوچھنے لگے کہ مفتی صاحب میرا 30 لاکھ کا قرضہ ہے اور 30 لاکھ میں نے لون لیا ہے، تو اب میرے اوپر قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور میرے پاس 10 لاکھ روپے کیش میں موجود ہیں جو میرے ہیں، لیکن میرے اوپر قرضہ کتنا ہے؟ 30 لاکھ کا قرضہ ہے۔ اب وہ ہوتے ہوئے میرے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ پہلی بات تو آپ نے جو لون لیا یہ لینا ہی غلط ہے، آپ نے کام ہی غلط کیا۔
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، تو آپ کو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ 10 لاکھ روپے اپنا قرض ادا کر دیتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے ایسے نہیں ادا کرنا ہے، مجھے ہفتے میں ادا کرنا ہے اور مہینے میں 10,000 کے حساب سے ادا کرنا ہے۔ اب جب مہینے میں 10,000 کے حساب سے ادا کریں گے تو پھر اب 30 لاکھ کب ادا ہوگا؟ کتنے سال لگیں گے جی؟ 3 سال، 30 سال لگیں گے۔ اب بتائیے، اور 30 سال تک تو ہو سکتا ہے کہ تم دنیا سے بھی چلے جاؤ اور کبھی تمہارے اوپر قربانی واجب نہ ہو، تو یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے میرے عزیزو۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے، کچھ بھی تمہارے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اگر تم کو قرض لے کر کے بھی اگر قربانی دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو تم قرض لے کر قربانی دو، اس لیے کہ قربانی یہ اتنا اہم ترین عظیم ترین عمل ہے کہ اس قربانی کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارا قرض بھی ادا کر دے گا اور تمہارے لیے وسعت کے دروازے بھی کھول دے گا۔ تنگی کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیں گے اور وسعت کے دروازے کھول دیں گے۔ اور یہ تجربے کی بات ہے، میں نے کئی اپنے شاگردوں کو یہ بات بتائی کہ جو نوجوان ایک حصہ قربانی دینے پر جو ہے قادر نہیں تھے، جب انہوں نے جمعہ میں اس بات کو سنا کہ اگر قربانی واجب نہیں ہے تو تم کو قرض لے کر کے اگر دینے کی ضرورت پڑے تو قرض لے کر کے دو، ضروری نہیں ہے کہ آپ 20,000 کا بکرا ہی لائیں، 25-30 ہزار کا بکرا ہی لائیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جہاں جانور کا حصہ مہنگا ہے وہاں پر آپ حصہ لے لیں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جس علاقے کے اندر جانور سستے ہیں آپ وہاں پر بھی ایک حصہ لے سکتے ہیں۔ اب کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر جو ہے 1500 روپے میں حصہ ہے، 1600 روپے کے اندر حصہ ہے، اچھے سے اچھے جانور کے اندر مل سکتا ہے۔ تو اب بتائیے 1500-1600 روپے ایک انسان اللہ کے نام پر ایک سال میں خرچ نہیں کر سکتا؟ اگر اتنا بھی اگر نہیں کر سکتے تو پھر ہم مسلمان ہی کیا میرے عزیز، ہم ایمان والے ہی کیا؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ اگر ہمارا موبائل صبح میں گم جائے، ہمارا موبائل صبح میں پانی میں چلا جائے، یا ہمارا موبائل ٹوٹ پھوٹ جائے، شام ہونے سے پہلے ہمارے پاس دوسرا موبائل آ جائے گا، شام ہونے سے پہلے ہمارے پاس دوسرا موبائل آ جائے گا، اور وہ بھی ہزاروں کا آئے گا، اور جتنے کا گیا تھا اس سے ڈبل کا آئے گا۔ لیکن موبائل لیتے وقت میں انسان یہ نہیں سوچتا کہ میرے اوپر موبائل لینا واجب ہے یا نہیں ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آتا ہے قربانی کا تو اس وقت ضرور سوچتا ہے کہ میرے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نفس کا دھوکہ ہے، یہ نفس کا دھوکہ، یہ ایمان کی کمی کی علامت ہے، بلکہ ایمان کے نہ ہونے کی علامت ہے۔ جس انسان کے دل کے اندر ایمان ہوگا وہ تڑپے گا جب قربانی کا موقع آئے گا کہ پروردگار کاش میرے پاس اگر مال ہوتا تو میں بھی سب سے پہلے اپنے مال کی قربانی پیش کروں۔ وہ تڑپے گا اندر ہی اندر، وہ کوشش میں رہے گا، وہ مجاہدے میں رہے گا۔ لیکن جس بندے کو اللہ نے مال دیا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ 10 بار سوچتا ہے کہ میرے اوپر قربانی واجب بھی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر کے کہا کہ اے علی، میں ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن میں تم کو اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ جب تم آئندہ سال قربانی کرو تو ایک دمبا اپنی طرف سے کرنا اور ایک میری طرف سے کرنا۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی دیکھیں کہ قربانی کے بارے میں وصیت کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میرے عزیزوں، یہ سارا دین جو ہم کو ملا ہے یہ کس کے صدقے میں ملا ہے؟ یہ نبی کا تو صدقہ ہے، یہ نبی کا ہی تو احسان ہے، اور کتنے احسانات ہیں نبی کے۔ اور میرے عزیزوں، نبی تو ہم کو وہ نبی ملا ہے جو امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین والمرسلین ہے، اور وہ نبی کہ ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے اور آپ نے ہمارے نام کی قربانی کر کے گئے۔ 100 جانور، 100 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر قربان فرمائے۔ کس کی طرف سے کیے؟ اپنی طرف سے کیے؟ نہیں میرے عزیزو، اس امت کی طرف سے کیے۔ جب امت کی طرف سے اللہ کے نبی نے قربانی دی تو ہمارا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ نبی کی طرف سے قربانی دیں، اس لیے کہ نبی ایمان والوں کو اپنی جان سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی ایمان والوں کو ان کی جانوں سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اور جب تک ایمان والا نبی سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرے وہ ایمان والا ہو نہیں سکتا۔
بخاری شریف کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو جب نبی کی محبت کا ہم دعویٰ کر دیں تو نبی کی طرف سے قربانی بھی ہونی چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سنت امت سے رخصت ہوتے جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جس طرح ایمان والے کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے، نبی کی طرف سے وہ قربانی کرتا ہے، لیکن جس طرح سے نبی ہمارے روحانی باپ ہیں، وہ ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں بھی امت کی مائیں ہیں۔ نبی کی بیویاں کیا ہیں؟ امت کی مائیں ہیں۔ جس طرح سے کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، اسی طرح سے کوئی بڑے سے بڑا صحابی بھی اللہ کے نبی کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا، وہ ماں ہے۔ ہم جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ تو نبی کی ازواج، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ امت سے یہ سنت رخصت ہوتے جا رہی ہے کہ ہم نبی کے نام سے تو قربانی کرتے ہیں لیکن ازواج مطہرات کی طرف سے قربانی نہیں کرتے، جو کہ ہماری ماں ہے، روحانی ماں ہے۔ تو ہم کو نبی کی طرف سے بھی کرنا چاہیے، ازواج مطہرات کی طرف سے بھی کرنا چاہیے، صحابہ کرام کی طرف سے بھی کرنا چاہیے، ائمہ اربعہ کی طرف سے بھی کرنا چاہیے۔ جتنی اللہ نے وسعت دی ہے اس وسعت کے مطابق ہم کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہیے۔ اور قسم خدا کی مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ کا کلام ہاتھ میں ہے کہ جس نے بھی قربانی سچے دل سے کیا ہے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو انسان سچے دل کے ساتھ، سچے جذبے کے ساتھ قربانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو کبھی محتاج نہیں بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی نسل کو کبھی، اس کی اولاد کو کبھی محتاج نہیں بنائیں گے۔ تو میرے عزیزو، یہ کر کے دیکھیں، یہ تجربہ کرنے کے لیے نہ کریں لیکن یقین کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا محتاج نہیں بنائیں گے۔ اور یہ تو قربانی ہے میرے عزیزو۔ ہم اپنی ضروریات کے لیے، اپنے سامان کے لیے، اپنے گھروں کی ضروریات کے لیے نہ جانے ہزاروں سے جو ہے لاکھوں سے پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن جب قربانی کا موقع آتا ہے تو اس وقت ہم سب سے پہلے یہ ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے اوپر قربانی واجب بھی ہے یا نہیں ہے۔ ہم قربانی کریں، شوق سے کریں، دل و جان سے کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صفائی ستھرائی کا بھی خیال کریں، غریبوں کا بھی خیال کریں، صفائی ستھرائی کا خاص طور سے خیال کریں، اور دعا بھی کریں ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے قربانی کی بھی حفاظت فرمائے اور ہمارے جذبے کی بھی حفاظت فرمائے، اس لیے کہ حالات بہت جو ہیں سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں، ظالم اور شر پسند جو ہیں بہت زیادہ ابھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اگر ہم اخلاص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اگر قربانی کریں گے تو یہ سب کے سب مکڑی کے جالے ہیں۔ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، یہ سب کے سب مکڑی کے جالے ہیں۔ ان کو ختم ہونے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے ایک پھونک مارنے کی ضرورت ہے، لیکن اس پھونک کو پیدا کرنا، اس پھونک کو جو ہے لانے کی طاقت اور جذبہ پیدا کرنا، یہ قربانی والا عمل ہم کو سکھاتا ہے۔ اس لیے ہم جذبے کے ساتھ قربانی کریں، شوق کے ساتھ قربانی کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرمائے اور ہم سب کے کہنے سننے کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن جن لوگوں نے اس مجلس کے جو ہے قائم کرنے میں مدد کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جن جن لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا دافع البليات يا شافع الأمراض۔ اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزق أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔
اے اللہ ہم سب گنہگار بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں مولا، ظاہر میں تو آپ کے بندے ہیں اللہ، باطن میں بہت گندے ہیں اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ اعمال صالحہ کی نیک توفیق عطا فرما، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو ختم فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورت پیدا فرما، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرما، اے اللہ جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بے نکاح ہیں اے اللہ انہیں نیک صالح جوڑا نصیب فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کو آپ نے اولاد عطا فرمائی ہے اے اللہ اولاد کو نیکوکار بنا، اے اللہ اولاد کو نیکوکار بنا، والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے عزت کا ذریعہ فرما، اے اللہ ہماری اولاد میں اے اللہ نیکی کا ایسا جذبہ پیدا فرما جیسا آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں عطا فرمایا تھا، اے اللہ ایسا جذبہ ہماری اولاد میں بھی نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجیے، اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجیے، اے اللہ جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں حلال روزی نصیب فرما، اے اللہ جن کو آپ نے روزی عطا فرمائی ہے اللہ ان کی روزی میں برکتیں نصیب فرما، اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں مولا، بڑے خطاکار ہیں، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اللہ آپ تو بڑے رحیم ہیں بڑے کریم ہیں، اللہ آپ نے فرمایا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، اللہ ہم کو اپنے نفس نے اور شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہے مولا، اے اللہ یہ مبارک ایام چل رہے ہیں، اے اللہ آپ کے عاشق بندے اور بندیاں اپنا گھر بار چھوڑ کر کے اے اللہ مینا کے میدان میں جمع ہیں، اے اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے نہ جانے کس کس طرح سے تڑپ تڑپ کر کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ ان تمام کی دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ان تمام کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ایک ایک بندے اور بندی کی دعاؤں کو اے اللہ ہمارے حق میں قبول فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کے حق میں قبول فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کے حق میں قبول فرما، اے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اے اللہ سیرت کا اے اللہ کچھ تذکرہ کیا گیا، اے اللہ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اے اللہ شرک سے نفرت تھی، اے اللہ اسی شرک سے نفرت ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ ہمارے گھر والوں کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ توحید کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ برائی کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، نافرمانی کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ عطا فرما، اے اللہ ہر عمل کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے اطاعت گزار بندوں میں شامل فرما، اے اللہ بہت سارے لوگوں نے اے اللہ قربانی کے لیے جانور خریدے ہیں، اے اللہ ان تمام جانوروں کے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ پولیس کے شر سے حفاظت فرما، اے اللہ ظالموں کے شر سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم تو اللہ قربانی کرنا چاہتے ہیں اے اللہ لیکن یہ ظالم لوگ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم کو اپنے جذبے کے ساتھ قربانی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تمام لوگوں کی اللہ جانوروں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم کو صحیح جذبے کے ساتھ آپ کی راہ میں اے اللہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کے دلوں میں ہمارے نسلوں کے دلوں میں اے اللہ قربانی کی محبت اور عظمت پیدا فرما، اے اللہ قربانی کی عظمت اور محبت پیدا فرما، اے اللہ جن لوگوں نے اے اللہ قربانی کا ارادہ کیا ہے اے اللہ ان کے گھروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کے گھروں میں رحمتیں عطا فرما، اے اللہ جو لوگ کسی وجہ سے اے اللہ قربانی نہیں دے سک رہے ہیں اے اللہ انہیں بھی قربانی کی وسعت عطا فرما، اے اللہ قربانی کی طاقت اللہ انہیں بھی نصیب فرما، اے اللہ سچے دل کے ساتھ اے اللہ اخلاص کے ساتھ صحیح نیت کے ساتھ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما، اے اللہ کہنے والا بھی محتاج ہے اے اللہ سننے والے بھی محتاج ہیں،
اے اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اے اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، حاضرین کی حاجات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، اے اللہ حاضرین کی تمناؤں کو اے اللہ دل کی اے اللہ تڑپ کو اللہ قبول فرما، اے اللہ ہر ایک کی تمنا کو آپ جانتے ہیں، ہر ایک کی ضرورت کو آپ جانتے ہیں، اللہ آپ علیم بذات الصدور ہیں، اے اللہ نہ جانے کون کس تڑپ کو کس تمنا کو لے کر کے بیٹھا ہے، اے اللہ ہر ایک کی حاجت کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، اے اللہ آپ کے عاشق بندے اور بندیاں اے اللہ مینا کے میدان میں اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اے اللہ ہم کمزوروں کو بھی اے اللہ بار بار بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، اے اللہ آپ کو مال کی کمی نہیں ہے، اے اللہ آپ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اے اللہ جب آپ بلانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں آ جا، تو اے اللہ سارے راستے کھل جاتے ہیں، اے اللہ سارے راستے کھل جاتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو بھی اللہ اپنے گھر کی حاضری کے لیے قبول فرما، اے اللہ بار بار قبول فرما، اے اللہ بار بار قبول فرما، اے اللہ فقر و فاقے سے ہم سب کی حفاظت فرما، محتاجگی سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو حلال مالداری نصیب فرما، اے اللہ ہم کسی کو کسی کا محتاج نہ فرما، اے اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔